اتباع اور متبوع کا نزاع، کس کس کا؟ اتباع اور متبوع کا نزاع۔ اتباع کہیں گے اپنے متبوع کے بارے میں، قال الذین اتبعوا کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے استبرأ الذین اتبعوا، جب اظہار بیزاری کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، وہ کون لوگ ہیں؟ متبوع۔ من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے بیزاری کریں گے جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ ورأوا العذاب، یہاں قد محذوف ہے، یہ حال ہے، وقد رأوا العذاب، اس حال میں کہ انہوں نے عذاب کو آنکھوں سے دیکھا۔ وتقطعت بهم الاسباب، اور ان کے درمیان میں آپس کے جوڑ کے راستے واسطے کٹ گئے، جوڑ کے راستے واسطے کٹ گئے، جوڑ کے راستے واسطے رشتہ داری بھی کٹ گئی، کوئی رشتہ دار کے لیے کام آنے والا نہیں ہے، اور اسی طرح مذہبی واسطے راستے بھی کٹ گئے۔ اب یہ جو متبوع لوگ ہیں انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا، اور انہوں نے اس دن کہا بھائی ہم نے تمہیں خراب نہیں کیا تھا، تم خود خراب ہو گئے تھے، ہم نے تمہیں خراب نہیں کیا تھا، تم خود خراب ہو گئے تھے۔ آگے تابع لوگ کہیں گے تم نے ہمیں خراب کر دیا تھا، ہر ایک وہاں یہ آواز لگائے گا۔ متبوع کہیں گے ہم نے تمہیں خراب نہیں کیا بلکہ تم نے ہمیں خراب کیا۔ کیسے خراب کیا؟ تم نے کہا تم ایسے کر سکتے ہو، تم یہ کر سکتے ہو، تم یہ کر سکتے ہو، ہمارے بارے میں تم یہ اعلان کرتے تھے، تو ہم پھر خواہ نشے میں آ گئے اور ہم تکبر میں آ گئے اور ہم بڑھ گئے آگے، ہم نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا تمہارے نعروں کی وجہ سے، تمہارے نعروں کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا تو تم نے ہمیں خراب کیا۔ وہ اگلے کہیں گے تابع تم نے ہمیں خراب کر دیا، اس لیے کہ تم کہتے ہیں میں یہ کروں گا، ہم یہ کریں گے، میں یہ کروں گا، ہم یہ کریں گے، ہم بھی سمجھ رہے کہ تم کر سکو گے، آج تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تابع کہیں گے متبوع کو تم نے ہمیں خراب کیا، متبوع کہیں گے تابع کو تمہارے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس نعرے نے ہمیں خراب کیا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو کہیں گے تم نے ہمیں خراب کیا، تم نے ہمیں خراب کیا۔ وراء العذاب، اور تحقیق عذاب کو دیکھ چکے ہوں گے۔ وتقطعت بهم الاسباب، اور ان کے درمیان میں جوڑ کے اسباب ختم ہو جائیں گے، جوڑ آپس کی رشتہ داریاں وہ بھی ناکارہ ہو جائیں گی، اور مذہبی اشتراک بھی ناکارہ ہو جائے گا۔ وقال الذین اتبعوا، اب تابعدار کہیں گے کہ متبوعوں نے تو ہمیں مشکل میں جواب دے دیا، متبوعوں نے ہمیں مشکل میں جواب دے دیا۔ اب یہ تابع کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی ہوتی، کاش کہ ہمیں دنیا میں ایک بار واپسی ہوتی، کرنا ایک بار، فنتبرأ منہم، ہم اپنے ان متبوع سے اظہار براءت کر لیتے، کما تبرؤوا منا، جیسے آج اس مشکل میں انہوں نے ہم سے اظہار براءت کر دیا۔ تابع لوگ کہیں گے کاش ہمارے لیے دنیا میں ایک بار واپسی ہوتی، اس واپسی کے اندر ہم ان کو آگے سے انگوٹھا دکھا دیتے، پیش، ہم ان کو انگوٹھا دکھا دیتے، پیش، وہ کہتے ہیں ہماری مانو، ہم کہیں گے یہ مانو، جیسے آج انہوں نے اس مشکل میں ہمارے سامنے پیش دکھا دیا ہے، جیسے آج اس مشکل میں انہوں نے ہمارے سامنے پیش دکھا دیا۔ پیش کا معنی کیا؟ محرومی، تو ہم بھی ان کے سامنے دنیا میں ایک بار واپس چلے جاتے تو یہ محرومی دکھا دیتے، یہ کہتے ووٹ دے تو ہم کہیں گے یہ لے لو، آج ہم کہتے ہیں ہمیں چھوڑاؤ، یہ کہتے ہیں یہ لو، ہم بھی دنیا میں اسی طرح کر لیتے، لیکن کاش واپس جا نہیں سکتے۔ کذالک یریہم اللہ، اسی طرح جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلا دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ دکھلا دیتا ہے اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات علیہم، ان کے اوپر حسرتیں۔ حسرتیں کیسی ہیں؟ بندہ جب امیدیں باندھتا رہتا ہے اپنے کسی کام کے بارے میں، ایک کام 10 امیدیں، ایک کام 10 امیدیں کہ اس کام پر مجھے میری 10 امیدیں ملیں گی، اور جب 10 امیدیں نہ ملے اس کام کے اوپر اور 10 کے 10 میں محرومی ہو گئی، اب یہاں کتنی ندامتیں آ گئی؟ 10، ہر امید کیا بن گئی؟ ندامت، ہر امید کیا بن گئی؟ ندامت۔ ذالک یریہم اللہ اعمالہم، یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو اعمال ان کے دکھلائے گا، حسرات علیہم، ان کے اوپر حسرتیں، کہ عمل سے 100 امیدیں تھی اور عمل کا ایک بھی نہ ہوا، تو پھر 100 ندامتیں آ گئی، 100 ندامتیں،
100 امیدیں تھی، ایک امید پوری نہ ہوئی تو کیا ہو گئی؟ 100 ندامتیں۔ ایک ندامت نہیں، 100 ہے۔ نہیں سمجھے؟ جیسے خیالی پلاؤ کے اندر ایک آدمی سوچتا ہے میں بیوی سے شادی کروں گا، میرا اپنا مکان ہوگا، میرے اپنے بچے ہوں گے، میں دادا بنوں گا، میری جائیداد بھی ہوگی، میری سرکاری ملازمت بھی ہوگی، اور اسی طرح اس کے سوا میرے نوکر بھی ہوں گے اور میرے خادم بھی ہوں گے۔ یہ 10 بنا چکا ہے، اور جو امید بنا چکا تھا وہ پیسے تھوڑے سے تھے کہ اس کے ساتھ شادی کروں گا۔ جب یہ پیسے ہی گئے تو وہ کتنی امیدیں باندھ چکے تھے؟ وہ ساری امیدیں بھی گئی، نہ بیوی مل سکی کیونکہ پیسہ گیا، ضائع ہو گیا۔ وما هم بخارجین من النار، اور یہ لوگ بالکل نکلنے والے نہیں دوزخ کے آگ سے، کیونکہ مشرک کا داخلہ دوزخ میں واجب ہے اور دوزخ سے اس کا نکل جانا ممکن نہیں ہے، ممتنع ہے۔ قدرت کے ساتھ تو ہو سکتا ہے لیکن ضابطے کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ قدرت تو اللہ کی اس بات پر ہے کہ وہ مشرک کو نکالے دوزخ سے، لیکن ضابطہ یہ ہے کہ کبھی نہیں نکلے گا، دو ٹوک ضابطہ ہے۔